الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے عیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں فضیلت حج و عمرہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ اسی موضوع کو لے کے پچھلے جمعۃ المبارک میں چونکہ عمرہ کے متعلق باتیں تھیں تو آج حج کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے حج، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو رستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ رستے کی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ سفر کا زاد راہ آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض ہے۔ اسلام کا یہ تیسرا بنیادی رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت پہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض فرمایا ہے۔ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے اس کی وضاحت پچھلے جمعہ میں نے کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ حج کا جو لغوی معنی ہے وہ قصد اور ارادہ کا ہے۔ حج کا لغوی معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شرعی اصطلاح میں حج کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے رب ذوالجلال کے مقدس گھر کعبۃ اللہ شریف کی طرف جانا اور وہاں جا کے ان ارکان کو ادا کرنا، یہ شرعی اصطلاح میں حج کا معنی ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بہت فضیلت بیان فرمائی حج کی. فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے اور حج کر کے وہ واپس لوٹتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ اللہ کے گھر سے واپس آتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حج انسان کو غنی کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے اور سفر کرو صحت پاؤ گے. سفر کرنے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور حج کرنے سے انسان غنی ہو جاتا ہے. اور باقاعدہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنا جو مال و دولت حج کے اوپر حج کے لیے خرچ کرتا ہے یا عمرہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال وہ اس کا مال ڈبل کر کے اس کو واپس عطا کر دیتا ہے. یعنی اس سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا بخاری شریف میں باب الحج میں یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالی حالات کمزور ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ عمرہ کرنا شروع کر دو اور حج کرنا شروع کر دو. اس کی برکت سے حج اور عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے گا. تو یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا. حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے اور 5 سال بعد جو کتب احادیث میں حج کرنے کا حکم ہے وہ استحبابی طور پہ ہے. مستحب ہے 5 سال بعد حج کرنا. اور اس پہ یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, صحابہ کرام کا مجمع تھا, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. جس کے پاس زاد راہ ہو, سفر کرنے کی استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر کرے, حج کے لیے آئے. تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کرنے کے لیے آیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے دوسری بار یہی سوال کیا یا رسول اللہ ہم ہر سال حج کرنے کے لیے آیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی خاموشی اختیار کی. انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر سال حج کرنے کے لیے آیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابی, اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ ہر سال آپ حج کرنے کے لیے آیا کرو تو پھر ہر سال ہی آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے, لیکن ہر سال نہیں, زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت فرما دی. تو 5 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر صاحب استطاعت ہو, طاقت رکھتے ہو, زاد راہ ہے تو پھر 5 سال بعد اللہ کے گھر کا ضرور حج کر لیا کرو. لیکن یہ استحبابی حکم ہے. بہت زیادہ فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں. کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی تو زیارت کرنا, اس گھر کو دیکھتے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اپنے گھر پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں, جن میں 60 جو ہے ان کے اوپر جو کعبہ شریف میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور 20 رحمتیں ان کے اوپر جو طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور 40 رحمتیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر نازل فرماتا ہے جو کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کعبہ شریف کی طرف نگاہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی 40 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو یہ ایسی جگہ ہے جس کی زیارت ہی عبادت ہے, کیونکہ زیارت کا ایک درجہ رکھا. مخصوص مقامات پہ زیارت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اسی لیے علماء نے جب اس چیز کو بیان کیا ہے اور حج کے متعلق جب احادیث کو اکٹھا کیا ہے تو علماء نے اس کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ حج و زیارت دیا ہے. صرف حج نہیں کہا بلکہ حج و زیارت کہا ہے, کیونکہ بعض مقامات پہ جو زیارت ہے یہ عبادت سے بڑھ جایا کرتی ہے.
اور صوفیاء تو فرماتے ہیں کہ زیارت ہمیشہ ہی عبادت سے بڑھ جایا کرتی ہے، اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ، اس کی کوئی مثال بیان کر دیں، تو انہوں نے چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ والدین کی خدمت کا اجر بیان کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، تو یہ اجر ہے، اس میں ثواب ہے۔ کتنا اجر ہے اس چیز کی وضاحت نہیں ہے، کلیئر نہیں کیا کہ ماں باپ کی خدمت کا کتنا اجر ہے، لیکن آگے جو حدیث پاک بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش ہو کے اپنے والدین کا چہرہ دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خوش ہو کے جس نے پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا، تو اب یہاں پہ زیارت ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کا ثواب حج کے برابر ہے، لیکن ان کی خدمت کا کتنا اجر ہے اس کا بیان نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیارت یہاں پہ خدمت اور عبادت سے درجہ لے گئی۔ اور پھر جو ہے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں، قرآن مجید دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا قرآن مجید زبانی پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ کس طرح زیادہ ثواب ہے؟ دیکھ کے، قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ حافظ صاحب نے 4 یا 5 سال لگائے ہوتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، وہ اگر پڑھیں تو اتنا ثواب نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حافظ کا بھی ایک اپنا درجہ ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اپنی فضیلت بیان فرمائی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ قرآن کی زیارت کر رہا ہے اور دوسرا وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، تو یہاں بھی زیارت کا درجہ عبادت سے بڑھ گیا۔ تو اسی طرح کعبہ شریف کو دیکھنا بھی، کعبہ شریف میں جا کے ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، درود پاک پڑھنا، طواف کرنا، نماز پڑھنا، اس کا الگ ثواب ہے، اجر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں میری جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان میں مخصوص رحمتیں اس شخص کے اوپر ہوتی ہیں جو کعبہ شریف کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ اور حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے گھر میں آؤ، کعبہ شریف میں آؤ، تو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے آؤ اور چلتے آؤ، جب سمجھو کہ سامنے کعبہ آ گیا ہے تو پھر جو ہے کعبے کو نظر اٹھا کے دیکھو، اور پھر جب کعبے کو نظر اٹھا کے دیکھو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے دعا کرو، اس وقت جو بھی دعا کر لوگے تو رب ذوالجلال وہ دعا اپنی بارگاہ میں فوراً قبول فرما لے گا۔ پہلی نظر دیکھنے میں جو دعا ہوگی وہ کسی بھی صورت میں رد نہیں کی جائے گی۔ دعا کی جو فضیلت اور دعا کی قبولیت کے جو مقامات بتائے گئے ہیں ان میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب بھی جاؤ وہاں پہ کعبے کو پہلی نظر سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ، پہلی نظر سے دیکھ کے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں پہ زیارت کا بہت زیادہ درجہ۔ اور اسی ضمن میں ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ہر کوئی علی کے چہرے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہ پائے، وہ آپ کے زمانے کے بعد میں آئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کر لے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ بتاؤ کہ دنیا میں کون سی چیز آپ کو پسند ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال بھی تو خرچ کیا ہے نا آقا کریم علیہ السلام کے اوپر، اپنا سارا مال لوٹا دیا کرتے تھے جب حضور مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا رہے اور میں آپ کے اوپر وہ خرچ کرتا رہوں، مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ اور پھر دوسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ بیٹی میری ہو اور وہ ساری زندگی آپ کی خدمت گزاری میں رہے تو یہ بھی ابو بکر کو بڑا پسند ہے، عائشہ ساری زندگی آپ کی خدمت کرے۔ اور تیسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہی کر دیا، صحابہ کرام بھی دیکھتے رہ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سامنے ہوں اور میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، بس مجھے یہ عمل بڑا پسند ہے۔ تو پھر اس کا یہی وجہ ہے کہ صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ حضور کے چہرے کی زیارت کی برکت سے ملا ہے۔ بعد میں آنے والے کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے حضور کی زیارت کی ہوئی ہے۔ تو زیارت کا بڑا درجہ ہے شریعت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ترغیب دی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، اس کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں حج کے۔ اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے حج کا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہوتا ہے حج کرنے سے۔ پہلا اس کا مقصد حج کا یہ، اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، کہ قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ قربانی کرتے ہو، قربانی دیتے ہو، گوشت خود کھا لیتے ہو، غرباء میں تقسیم کر دیتے ہو، رشتہ داروں کو دے دیتے ہو، اور جو خون ہے وہ گلیوں میں بہہ جاتا ہے، اور اس کی جو کھالیں ہیں وہ مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا ملا تمہاری قربانی سے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی ملا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ حج کرو، اس سے تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرو، تو اس سے تمہیں جو ہے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا جوئی ملے گی۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اجتماعیت کا درس دیا گیا حج سے۔ محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز با جماعت ہے۔ جس وقت مسلمان نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو یہ ایک محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ اس سے پہلے امتوں میں نہیں تھا، پہلی امتوں میں جماعت نہیں تھی، اجتماعیت نہیں تھی۔ یہ خصوصیت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی۔ اور شہر کی سطح پہ جو مسلمانوں کا اجتماع ہے وہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے۔ یہ شہر کی سطح پہ کہ شہر کے تمام لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کے نماز جمعہ ادا کریں۔ خیر آج کل شہر میں مختلف مقامات پہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے، آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے تو علماء نے اس کی اجازت دے دی ہوئی ہے۔ پہلے پورے شہر میں ایک ہی جگہ اجتماع ہوا کرتا تھا جمعے کا، اور پورے شہر کے لوگ وہاں جا کے نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑا اجتماع جو مسلمانوں کا ہے وہ عیدین کا اجتماع ہے۔ عیدین پہ اس سے بھی بڑا اجتماع رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے رکھ دیا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ حج کا اجتماع ہے۔ یہ عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا۔ اس میں ایک گاؤں کے، ایک شہر کے یا ایک ملک کے لوگ نہیں آئے ہوتے، بلکہ اس میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ اور خطبہ حج پھر اس اجتماع میں جو ہے میدان عرفات میں، چونکہ یہ ارکان حج میں ہے، میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا ارکان حج میں یہ شامل ہے، وہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے، اور وہاں خطبہ حج کے دن خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ جو امام حج ہے وہ خطبہ دیتا ہے، اور اس خطبے کا سننا بھی ضروری ہے۔ جو شخص وہ خطبہ سنے گا تو اس کا حج ہوگا، اور جو وہاں جا کے وہ خطبہ نہیں سنے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ ضروری رکھ دیا۔ تو اس میں جو امام حج کا جو منصب ہے، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ممالک سے، مختلف زبانوں سے، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو امام حج کا یہ منصب ہے کہ جو عالم اسلام کی جو عظمت ہے تو اس کے اوپر امام حج بات کرے اپنے خطبہ حج میں۔ یہ اس کا منصب ہے
یہ امام حج کا منصب ہے کہ وہ مسلمانوں کی، اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو امام حج ہے وہ پورا سال جو ہے اپنے قافلے مختلف ممالک میں بھیجے، اور دیکھے کہ اس وقت مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے، کیونکہ جو حال اس وقت امت مسلمہ کا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو امام حج کا یہ منصب ہے کہ وہ اپنے قافلے، اپنی ٹیم مختلف ممالک میں بھیجے، اور وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے، اور وہ آ کے رپورٹ دیں، اور اسی طرح یہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہے۔ پھر جب حج کا موقع آئے تو حج کے موقع پہ امام حج جو ہے مسلمانوں کی اس اجتماعیت پہ بات کرے، اور مسلمانوں کی جو پستی ہے اس کے اوپر وہ امام حج بات کرے۔ یہ اس کا منصب ہے اور ضروری ہے اس کے لیے۔ اور پھر جب اگلا سال آئے تو پھر وہ بھیجے کہ جو ہے اس کا فائدہ کتنا ہوا، اور اس سے جو درس اور سبق حاصل کر کے لوگ گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے محنت کتنی کی اور کوشش کتنی کی۔ اگر اس طرح عرب اپنے آپ کو تیار کر لے اور امام حج مسلمانوں کی اجتماعیت پہ بات کرے تو مسلمان ایک مرتبہ پھر متحد ہو سکتے ہیں اور عروج کی طرف جو ہے اپنا قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آج میں اگر یہاں چیمہ کالونی کے اس پلیٹ فارم پہ بات کروں تو کچھ اس کا فائدہ تو ہو سکتا ہے چیمہ کالونی کی لیول پہ، لیکن جو پورا شہر ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا اس خطبے سے یا اس بات سے۔ تو یہ جو مرکزی جگہ ہے پورے شہر کی، ادھر اگر اجتماعیت پہ بات کی جائے تو اس کا پھر فائدہ ہوگا۔ اور کعبہ شریف میں میدان عرفات میں تو چونکہ پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ممالک سے، مختلف زبانوں کو سمجھنے بولنے والے اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ، تو اگر امام حج اس منصب کو بیان کرے اور پھر جو حج کرنے جاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ خطبہ حج غور سے سنیں، اس کو سمجھیں، اور جو عربی زبان نہیں سمجھتے تو آج کل تو ٹرانسلیٹر بھی موجود ہیں، جو خطبہ حج ہوتا ہے اس کا ترجمہ بھی وہاں پہ بیان کر دیا جاتا ہے، تو جو لوگ عربی نہیں سمجھتے وہ اس خطبے کو اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ جو پیغام ہے جو امام حج نے خطبہ حج میں دیا ہے وہ پیغام لے کے آنا چاہیے، اور وہ پیغام پھر پوری امت مسلمہ کو اور جو ملنے والے ہیں ان کو سنانا چاہیے، اپنے علاقے کی سطح پہ، اپنے گاؤں کی سطح پہ، اپنے شہر کی سطح پہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، کہ وہاں سے آتے ہو آب زمزم پلا دیتے ہو، کھجوریں دیتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی تحفہ نہیں ہے حرم کا۔ وہ خطبہ حج میں جو آپ نے نور حاصل کیا ہے وہ بھی تو ذرا بتاؤ نا کہ وہ کیا ہے، وہاں پہ پیغام کیا ملا امت مسلمہ کو، اس چیز کا بھی تو بیان کیا جائے۔ یہاں پہ لوگ کھجوریں کھلاتے ہیں اپنے ملنے والوں کو، پانی پلاتے ہیں، یہ تحفہ ہے وہاں کا، اور قیمتی تحفہ ہے، اچھا تحفہ ہے، ضرور لے آئیں، لیکن ادھر سے جو نور ملا ہے وہ بھی آ کے لوگوں کو بتائیں، اس کا بھی تذکرہ ہو، تاکہ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر جو ہے عروج کی طرف سفر کرے۔ تو یہ اجتماع ہے مسلمانوں کا۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ اجتماع کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، ہٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش اور قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن حج کا یہ ایسا اجتماع ہے کہ اس اجتماع کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل اپنے گھر کی طرف مائل کر دیے۔ کشش ہے ہر شخص کے دل میں وہاں جانے کے لیے، کوئی حج کی تڑپ رکھتا ہے تو کوئی عمرے کی تڑپ رکھتا ہے، اور ہر شخص کی خواہش ہے، جو نہیں گیا تو اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے، اور جو گیا ہے اس کی خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ رب ذوالجلال لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تڑپ رکھ دی، اپنے گھر کی ایک کشش رکھ دی ہر انسان کے دل میں۔ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے حج کرنے کا، مساوات کا درس جو وہاں جا کے ہم حاصل کرتے ہیں۔ مختلف قومیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی لباس پہن لیتے ہیں وہاں پہ، جس کو ہم احرام کہتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں
بادشاہ، گدا، امیر، غریب، کالا گورا، عربی، اجمی، ہر قسم کے لوگ ایک ہی لباس پہن کے ایک ہی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی صدا لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ مساوات کی ایک عملی مثال ہے جو وہاں جا کے اللہ کے گھر میں جا کے جو زائرین حرم ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک سبق ملتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ آ کے آپ ایک ہو گئے ہو، سارے مسلمان متحد ہو گئے ہو، اپنے ملکوں کی تفریق بھول گئے ہو، رنگ و نسل کی، امیری غریبی کی، اونچا بڑا ہونے کی تفریق بھول گئے ہو اللہ کے گھر میں، تو جب اللہ کے گھر سے لوٹ کے جاؤ گے تو وہاں جا کے بھی پھر اس تفریق کو بھول جانا۔ یہ ایک پیغام ہے حج کا۔ تو انسان وہاں سے لوٹ کے آئے اور پھر وہی تفریق شروع ہو جائے، وہی اونچ نیچ شروع ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حج کی جو حقیقی روحانیت ہے وہ میسر نہیں آئی۔ تو اسلام کی یہ جو اجتماعیت ہے اور یہ جو عالمی اجتماع ہے، اس کا یہ ایک بنیادی مقصد بھی ہے کہ ہم مساوات کو بھی قائم رکھیں۔ ایک اور بھی مقصد ہے حج کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کے ساتھ وابستہ رکھ دیا گیا اور ماضی کی یاد تازہ کرا دی گئی انسان کو۔ جس وقت جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہاں جا کے پہلے جو چکر طواف کے لگاتے ہیں تو پہلے چکر رمل کے ہوتے ہیں۔ رمل کیا ہے کہ جب طواف کے لیے لوگ گئے ہوتے ہیں تو جس طرح پہلوان بازو اٹھا کے ٹہل ٹہل کے چلتا ہے، حکم ہے کہ پہلے 3 چکر اس طرح لگا لیے جائیں، تو اس کو رمل کہتے ہیں۔ بازو اٹھا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، ویسے عام جگہ پہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی اور قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ بازو اٹھا کے اکڑ کے چلنا یہ علامت تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، لیکن وہاں پہ حکم ہے کہ چلو، بازو اٹھا کے چلو، اکڑ کے چلو، جس طرح پہلوان چلتے ہیں اس طرح چلو۔ اس چیز کی تعلیم دی، اس چیز کی طرف مائل کیا۔ جب ہم نے غور کیا اس پہ، ہم نے ماضی میں جھانک کے دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ جو فتح مکہ کا وہ دن ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جس وقت مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور وہی صحابہ کرام، 10,000 صحابہ کرام کا اجتماع اور 10,000 صحابہ کرام کا لشکر دوبارہ مکہ میں داخل ہوا حضور کی معیت میں فاتح بن کے۔ تو کفار اور مشرکین انہوں نے دیکھا جس وقت وہ طواف کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اس وقت جو ہے غزوات میں، جہاد میں اور مختلف کاموں میں مسلمانوں نے مدینے میں اپنا وقت صرف کیا تو مسلمان کمزور ہو گئے اور مالی حالات بھی کمزور تھے مسلمانوں کے، صحت کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور ہو گئے۔ تو جس وقت وہ طواف کر رہے تھے تو کفار اور مشرکین نے جب دیکھا تو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ مکے سے گئے تھے مدینے ہجرت کر کے تو یہ طاقتور تھے، ان کو سب کچھ میسر تھا، آج یہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، آج یہ پست ہو گئے ہیں، آج ان کی چھاتی میں وہ زور نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تو رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرما دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما دو کہ جس طرح پہلوان کھاڑے میں ٹہل ٹہل کے چلتا ہے اس طرح وہ چلیں، اپنا بازو اٹھا کے چلیں، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمانوں کی چھاتیوں میں اب بھی وہی زور ہے جو پہلے موجود تھا، صرف ان کفار اور مشرکین کو دکھانے کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمان کمزور ہیں وہ بات ختم ہو جائے، ان کے ذہن سے وہ بات نکل جائے۔ تو ایک علت بھی تھی اور ایک معلول بھی تھا، یعنی اس وقت جس وقت صحابہ کرام آئے تھے تو مشرکین نے، کفار نے بات کی تھی تو حضور نے حکم دیا تھا رمل کا۔ اب جس وقت مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اب تو وہاں پہ کفار اور مشرکین نہیں ہوتے کہ وہ مسلمانوں کو تانا دیں یا مسلمانوں کو کہیں، لیکن اب بھی حکم ہے کہ جب جاؤ تو پہلے چکر رمل کے کاٹو، بازو اٹھا لو ٹہل ٹہل کے جیسے پہلوان چلتا ہے، اور پھر تیز کر دو اپنے طواف کو، یہ حکم ہے۔ اب کفار تو موجود نہیں ہے، جب علت ختم ہو گئی تو پھر معلول بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اب جو ہے یہ جو علامات تکبر کا حکم دیا اب یہ ختم ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، قیامت تک یہ جو ادا ہے
یہ جو طریقہ ہے طواف کا یہ قیامت تک برقرار رہے گا، تاکہ جب بھی مسلمان کسی بھی ملک سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی رنگ و نسل کے مالک جس وقت وہ آئیں گے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے اور رمل کریں گے تو ان کی جو سوچ ہے وہ ماضی میں چلی جائے گی، اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہی طریقہ ہے صحابہ کرام کا جس کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اللہ کے گھر میں اپنا دیا تھا۔ اس سے مسلمانوں کی ماضی کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں ماضی سے وابستہ رکھنے کے لیے یہ جو ارکان ہیں یہ بھی ماضی سے وابستہ رکھنے کے لیے قائم کیے گئے، تاکہ مسلمان یہاں آ کے حج کے ارکان ادا کریں تو ماضی کی یاد تازہ ہو جائے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، جب ہم حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، انسان کے دل میں اکلوتی اولاد کو بوسہ لینے کی اتنی تڑپ نہیں ہوتی جتنی حجر اسود کو بوسہ لینے کی تڑپ ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں۔ انسان اپنی اولاد کے لیے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے انسان کے اندر کشش ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ مجھے موقع میسر آ جائے کہ میں حجر اسود کو چوم لوں، حجر اسود کو بوسہ دے دوں، جبکہ وہ ایک پتھر ہے، اور اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے۔ پہلے یہی تھا نا کہ پتھروں سے وہ مورتیاں بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے، تو اس لیے اسلام نے پتھروں سے دور کیا، لیکن وہ ایک پتھر ہے، اسلام اس کے قریب کر رہا ہے۔ تو جس وقت ہم نے اس پہ غور کیا، جس وقت ہم نے اس پہ سوچا، تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کا بوسہ دیا ہے، اور جس وقت حضور کا امتی یہاں حج کرنے کے لیے آئے گا، حجر اسود کا بوسہ دے گا تو اس کے لیے ماضی کی یاد تازہ ہو۔ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس حدیث پاک کو جتنی بار بھی بیان کیا جائے تو ایمان کو تازگی ہی ملتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوسہ دیتے تھے تو آپ اس کو پتھر سے مخاطب ہو کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تو یہ مت سمجھنا کہ تو کعبہ شریف میں نصب ہے، یہ مت سمجھنا کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تجھے میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ تو جب بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور پھر وہاں جا کے حجر اسود کو بوسہ دے تو ماضی کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر جو ہے مقام ابراہیم کو آپ دیکھ لیں، قرآن میں حکم دیا رب ذوالجلال نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا لو، وہاں پہ نماز پڑھو، نفل ادا کرو۔ تو اب وہاں وہ بھی ایک پتھر ہے، اور جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے ہو کے آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، وہ بھی تو ایک پتھر ہے۔ لیکن حکم ہے کہ وہاں جاؤ، اگر ادھر موقع ملے، نہیں تو ارد گرد جہاں بھی تمہیں موقع ملے وہاں جا کے نفل ادا کرو۔ یہ حاجی کے لیے ضروری رکھ دیا گیا، ان کے ارکان میں، حج کے ارکان میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ تو جس وقت ہم نے پلٹ کے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی پتھر ایسا ہے جس کو حضور نے بوسہ دیا ہے، اور کوئی پتھر ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کے قدم کے بوسے لیے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کر دیا ہے، جس وقت مقام ابراہیم پہ جا کے حج کرنے والا شخص نفل ادا کرے گا تو اس کی سوچ ماضی کی طرف پلٹ جائے گی، اور ماضی کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح آپ صحیح کو دیکھ لیں، یہ جو صفا اور مروہ کے اوپر دوڑ لگاتے ہیں، تو دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے دوڑیں تو وہ عبادت میں شامل کر دیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور حاجی کو حکم ہے کہ اس کے اوپر دوڑو۔ کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں صفا اور مروہ کے اوپر، اور کیوں دوڑی تھیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ یہ ایک فلسفہ ہے۔ تو وہ پاک تینت خاتون جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زر میں ان کو چھوڑا تو حضرت ہاجرہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہمیں اس جنگل بیابان میں جہاں انسان تو کجا حیوان کا وجود بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی کیڑا مکوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جو ہے انہوں نے دوسری بار پوچھا، دوسری بار سوال کیا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ بھی ایک نبی کی زوجہ تھی، انہوں نے بھانپ لیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ہاجرہ، ہاں اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کلمات کہے تھے کہ اے ابراہیم، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں اور خیر سے جائیں، جس رب کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا تو وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر جس وقت وہ پانی ختم ہو گیا تو آپ نے صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی، صفا اور مروہ کے چکر کاٹے تو رب ذوالجلال کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بندی، تو نے عظیمت کی ایسی داستان رقم کی ہے، تو نے ایسا کام کیا ہے اور ایسا بھروسہ رکھا ہے مجھ پہ کہ قیامت تک آنے والے میں ہر نبی کو بھی تیری ان راہوں پہ دوڑاؤں گا، ولی بھی اس راہوں پہ دوڑے گا اور ان کی امتیں بھی اس راہوں پہ دوڑتے چلے جائیں گے۔ آج جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں صفا اور مروہ پہ دوڑ لگی ہے، صبح جاؤ دوڑ لگی ہے، شام جاؤ، دوپہر جاؤ، جب بھی جاؤ صفا و مروہ کے اوپر دوڑ لگی ہوئی ہے۔ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، لیکن یہ اللہ کے بندوں کی وہ نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا۔ خود سید الانبیاء دوڑے، اللہ کے سارے نبی ان راہوں پہ دوڑے ہیں، سید الانبیاء دوڑے اور حضور کے صحابہ ان راہوں پہ دوڑے، اور اس وقت بھی دوڑ لگی تھی جب سہولیات میسر نہیں تھی۔ اب تو بڑا کچھ وہاں پہ بن گیا ہے، اس وقت بھی دوڑ لگی تھی، آج بھی دوڑ لگی ہے اور قیامت تک دوڑ لگی رہے گی۔ ان کا مقصد تو پانی کا حصول تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ آج جب حاجی دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگائی تھی۔ کئی حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کے بیٹے ان کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ماضی کی طرف مسلمان کو جوڑا جا رہا ہے کہ تمہارا ماضی یہ ہے، اور وہاں پہ بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، مرد بھی دوڑ رہے ہیں، عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، اور جن کے پاس دوڑنے کی سکت نہیں ان کو ریڑھیوں میں ڈال کے دوڑایا جا رہا ہے اور یہ صحیح مکمل کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمیں ماضی سے جوڑا گیا تاکہ ماضی کی یاد تازہ رہے مسلمانوں کے دل میں۔ اور پھر آپ آب زمزم کو ہی دیکھ لیں۔ آب زمزم یہ وہ چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا۔ حکم ہے کہ اس کا پانی کھڑے ہو کے پیو۔ چشمے سارے جاری اللہ نے کیے، کشمیر میں چشمے اللہ نے جاری کیے، ناران کا غان میں چلے جائیں وہاں پہ بھی جاری چشمے اللہ نے جاری کیے، اور وہ بھی اللہ کا جاری کردہ چشمہ ہے، لیکن حکم ہے کہ جب وہ چشمہ تمہیں میسر آ جائے اور اس کا پانی پینے کو مل جائے تو پھر کھڑے ہو کے پانی پیا کرو۔ یہ حکم لگا دیا تاکہ جس وقت انسان حج کرنے والا شخص، اللہ کے گھر میں آیا ہوا شخص جس وقت آب زمزم پیے گا اور کھڑے ہو کے پیے گا تو ماضی کی ایک یاد تازہ ہو جائے گی اور اس کا ذہن پلٹ کے فوراً اس طرف چلا جائے گا کہ یہ وہ پانی ہے جو اللہ کے نبی کے قدموں سے نکلا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا تھا، اور خود سید الانبیاء نے اس کو کھڑے ہو کے پیا ہے۔ اور جب آج حضور کا امتی وہاں جا کے اس چشمے کا پانی پیے گا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی تعظیم کی اور یہ نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی ہے۔ تو مسلمان کو ماضی کے ساتھ جوڑنا مقصد تھا۔ وہاں جا کے جتنے بھی ارکان ہیں حج کے، آپ جتنے بھی ارکان ہیں سارے دیکھ لیں، ان کو پڑھیں، گہرائی میں جائیں، پھر غور و فکر کریں تو حج کے تمام ارکان انسان کو ماضی سے جوڑ رہے ہیں اور ماضی کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ پھر جس وقت تمام ارکان مکمل ہو جاتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر حکم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے حج کرنے کے بعد پھر جو ہے میرے قبر کی زیارت کے لیے آنا۔ اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وعید بھی فرمائی، فمن حج البیت فلم ینظرنی فقد جفانی، کہ جو حج کرنے کے لیے آیا لیکن میری زیارت کے لیے نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اور قرآن مجید میں حکم ارشاد فرما دیا رب ذوالجلال نے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے محبوب وہ آپ کے دروازے پہ آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور حضور بھی ان کی سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔
یہ حضور کی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ حضور کے وصال کے بعد میں بھی یہ حکم لاگو ہے، اور جاؤک پوری جو ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ حضور کے دربار میں آ جائیں، حضور کی قبر انور پہ آ جائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ لوگ اگر حضور کی قبر کی زیارت کر لیں اور قبر کی زیارت کر کے آئیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم حضور کی قبر کی زیارت کر کے آئے ہیں، بلکہ وہ یہ کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بزرگ گزرے ہیں، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور کے تھے، اور ان کا یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں حضور غوث اعظم نے لکھا ہے اپنی کتب تصنیف میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سید تھے، آل رسول سے تھے، یہ جس وقت کعبہ شریف میں حج کرنے کے لیے گئے تو حج کرنے کے بعد پھر روضہ رسول کی حاضری دی، مدینہ شریف میں پہنچے۔ جس وقت روضہ رسول پہ پہنچے تو کھڑے ہو گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ آپ کا شہزادہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کو سلام کرتا تھا تو آپ کی مبارک زبان سے جواب ملتا تھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سلام کرتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے تو جواب ملتا تھا۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ مجھ پہ درود و سلام پڑھو، اور جو محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پڑھے گا تو میں اس کا درود و سلام سنوں گا، اور خلوص اگر زیادہ ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو جواب بھی ملے گا۔ تو جس قدر اس میں خلوص ہوگا اسی قدر اس کی برکتیں ہوں گی۔ تو حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے روضہ اقدس پہ آ گیا ہوں، پہلے گھر سے سلام بھیجتا تھا تو جواب ملتا تھا، آج صرف جواب نہیں چاہیے، آج مصافحہ بھی چاہیے، آج سلام کا جواب بھی اسی طرح چاہیے جس طرح میں سلام کرنے کے آیا ہوں۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، کئی بار جب التجا کی شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے حضور کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ یہ 571 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، روضہ اقدس سے ہاتھ باہر نکلا تو حضرت شیخ احمد رفاعی لپٹ گئے، حضور کے ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا، مصافحہ کیا، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہاں مسجد نبوی شریف میں اس وقت 70,000 لوگ موجود تھے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ موجود تھے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے 70,000 لوگوں نے حضور کے دست اقدس کی زیارت فرما لی۔ آپ کے ضلع گجرانوالہ کے ایک شاعر نے جو ہے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ہے اس کا، اور کسی حدیث کا بڑا ہی خوبصورت ترجمہ لکھا ہے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، جب بھی آؤ در یار سے ہوتے چلے آؤ۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بار بار اپنے گھر کا حج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔